کپڑوں کو طے کرنا، اپنے پاجامے یا اپنی شلوار کو، اپنی ٹراؤزرس کو کھینچنا، اسی طرح اپنے کپڑوں کا سمیٹنا اگر پایا جائے تو یہ چیز بھی نماز میں مکروہ تحریمی ہے. ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا اور اسے نماز کو دوبارہ پڑھنا لوٹانا واجب ہے. اسی طرح تیسری صورت وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص رومال، شال یا چادر اس نے اوڑھ کے رکھی ہے، اگر مرد ہے جب سردی کی وجہ سے، سردی کا موسم پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، اور اگر سردی کی وجہ سے کسی نے شال پہن کے رکھی ہے، اب اس میں ایک چیز ایسی ہے کہ جو نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتی ہے. شال اوڑھنے میں یا پہننے میں تو نماز میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے چادر یا شال اس طرح پہنی ہے تو اس کے دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، تو اگر نماز کی حالت میں دونوں کنارے لٹک رہے ہیں تو ایسا کرنا نماز میں مکروہ تحریمی ہے. ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. ایک صورت. دوسری صورت کہ اگر چادر اس طرح پہنی ہے کہ اس کا ایک کونا اس طرف، ایک کونا آگے کی طرف، اور دوسرا کنارہ اسی طرف پچھلی طرف، مطلب کندھے پہ ڈالی چادر، یعنی ایک کنارہ آگے سینے کی طرف ہے اور ایک کنارہ اس کا پیچھے یعنی پیٹھ کی طرف. تو ایسی صورت دوسری صورت ہو گئی. تو یہ چادر کے حوالے سے یہ بھی نماز میں کرنا مکروہ تحریمی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. لیکن تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ چادر یا شال اس طرح آپ نے پہنی ہے کہ دونوں کنارے لٹک رہے ہوں اور آپ نے ایک کنارہ اس پر کندھے پہ ڈال دیا، تو اگر یہ صورت ہو اس میں نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. یعنی دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ کی نماز دوبارہ آپ کو پڑھنا لازم ہوگا. اور تیسری صورت کہ آپ نے دونوں کناروں کو لٹکا ہوا نہ چھوڑ دیا بلکہ ایک کنارے کو اٹھا کر اسی دوسری جانب اگر آپ نے ڈال دیا. آپ کا مقصد یہ ہے کہ چادر کے دونوں کنارے دونوں نیچے نہیں ہونا چاہیے، دونوں نیچے نہ ہوں، اچھا، یا ایک اس طرف یا ایک پچھلی طرف، دونوں لٹک نہ رہے ہوں، بلکہ دوسرا کنارہ ہے اس کو پہلے حصے پہلے کاندھے پر اگر ڈال دیا جائے تو اس سے نماز ہماری محفوظ رہے گی، ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو شال کے اعتبار سے نماز میں اگر چادر اوڑھ کے رکھی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو دوسری بات یہ ہے، چوتھی بات کہ وہ شال کے ضمن ہی میں آتی ہے کہ نماز کی حالت اپنے منہ کا اور ناک وغیرہ کا منہ کا چھپانا بھی مکروہ تحریمی ہے. اگر بعض لوگ چادر پہنتے ہیں اور شال میں یعنی اتنی سردی ہے کہ آپ نے شال پہنی اور شال میں اگر آپ نے اتنا منہ چھپا دیا اپنا، اگر یہ صورت ہو گئی اور اس طرح نماز پڑھ رہے. یہ تو مفتی صاحب عموماً دیکھا جاتا ہے کہ سخت سردی کے اندر نمازی جو ہے وہ اس طرح چادر ڈالتا ہے کہ اپنا منہ بھی چھپا، اپنا منہ چھپا دیا، اپنے ہاتھوں کو چھپا دیا. تو ایسی صورت بھی نماز میں اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے، نماز دوبارہ پڑھیں گے. ہاتھوں کو بھی مطلب ہاتھوں کو بھی نہیں چھپا سکتے، ہاتھ یعنی کھلے رہیں گے. تو ایسی صورت نماز میں اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے، ہاتھوں کو کھلا رکھیں گے. اور منہ پر ڈھانپنا بھی نماز کی حالت ہے مکروہ تحریمی ہے. اب پانچویں صورت وہ یہ کہ اپنے جس طرح نے کپڑوں کا سمیٹنا ذکر کیا، جب سجدے میں جا رہے ہیں تو کپڑوں کو سمیٹیں گے نہیں. اسی کے تحت یہ پانچویں صورت بنتی ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ یہ کہ نماز کی حالت میں اپنی آستین کو آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کر لینا، آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کر لینا اپنی آستین کو، یہ بھی نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتا ہے. یہ فولڈ کرنا، کپڑوں کو موڑنا، یہ حدیث شریف سے منع ہے. حضور نبی پاک رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں نہ اپنے 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ اپنے بالوں کو گوندوں اور نہ کپڑوں کو موڑوں. تو کپڑوں کو فولڈ کرنا اور سمیٹنے کی صورت ہم نے ذکر کی. اور اس کی دوسری مثال یہ بنے گی کہ اپنی آستین کو آدھی کلا سے زیادہ اوپر چڑھا لینا. یہ مردوں کے لیے ہے. خواتین کے لیے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سے آپ کا بہت پیارا پروگرام میں دیکھ رہی ہوں اور سوال جواب بہت اچھے، اور آپ لوگوں کو مبارکباد کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام ہم لوگوں کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کچھ کا اجر دیں. میرا یہ سوال تھا کہ نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی جیسے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے 4 فرض پڑھنے تو ہم 3 پڑھ لیے، کبھی ہم بڑھ جاتے ہیں کہ 1 زیادہ پڑھ لیا، تو اس صورت میں ہم فوری سجدہ صاحب کریں گے یا اگر سجدہ صاحب نہ کر سکے تو نماز پوری کو ایسا کرنا پڑے گی؟ یہ مجھے سوال کا جواب چاہیے. اور رواداری اور حسن سلوک وہ ہم نے کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا اگر مولانا صاحب بتائیں گے. اور ایک میں نعت کو ابھی ایک چھوٹا سا نعت کا شعر پڑھتی ہوئی جاؤں گی کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در سے اپنی جبھی
رہ گئی. ماشاءاللہ بہن، آپ نے بہت اچھی نعت آپ نے سنائی. نہیں بات کری نازوات. اچھا ناظم آباد سے بات کریں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کے دونوں سوالات کے جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کال کی. اور بہن یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم گزشتہ کئی پروگراموں میں ہم یہ سوالات ریپیٹ کر چکے ہیں اور مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات دے چکے ہیں. بہرحال آج بھی ہم یہ سوال اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. عرض کر رہا تھا چوتھی صورت آج کے پروگرام کی کہ وہ نماز کی حالت اپنی آستین کو آگی کلائی سے زیادہ فولڈ کر لینا. یہ مردوں کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں. میں یہ بات کہہ رہا تھا اگر خواتین کے لیے ہے کہ آگی کلائی سے زیادہ فولڈ کرنا تو مکروہ تحریمی نہیں ہوگا، نماز کو فاسد کر دے گا. اس لیے کیونکہ خواتین کے لیے تو فطر عورت میں شامل ہے، ان کو تو نماز میں اور نماز کے علاوہ اپنے پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے. اگر نماز کی حالت میں ان کی آستین کھلی ہے اور ہاتھ نظر آ رہا ہے تو نماز کو فاسد کر دے. انہوں نے اپنی شرط پہ خیال نہ رکھا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط اپنے جسم کا چھپانا بھی ہے، فطر عورت کا خیال رکھنا ہے. تو مردوں کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ نماز کی حالت میں اگر انہوں نے اپنی کلائی کو، اپنی آستین کو آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کر لیا یا اس سے زیادہ اگر کوہنی سے اوپر چڑھا لیا، دونوں صورتیں نماز میں مکروہ ہے. ایک تو فولڈ کرنا آپ نے فرمایا، دوسرا یہ کوئی ہاف آستین ہاف سلیو اگر ہو تو فولڈ کرنا اس لیے ہے کہ کپڑوں کا موڑنا منع ہے. تو اگر آستین آدھی کلائی سے ویسے ہی کم ہے یا بالفرق کوہنی سے عموماً دیکھا ہے کہ نوجوان ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ہاف سلیو ہے، ہاف سلیو ہے اور آدھی کلائی سے اوپر ہے. جی جی آدھی کلائی یا کوہنی سے اوپر ہے تو چونکہ اس کو موڑنا نہیں کہا جا رہا اس لیے مکروہ تحریمی نہیں ہوں گی. البتہ فقہ کرام نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے. مکروہ تنزیہی سے یہ مراد ہے کہ نماز لوٹانا ضروری نہیں ہے، البتہ ایسا کرنے سے بچنا بہتر ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کرتا ہو، آستین ہو، شرٹ ہو وہ فل سلیو ہو. بلکہ میں تو یہ کہوں گا مفتی صاحب کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ ہم اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور پھر ہم عام طور پر جب ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، جس میں اپنے باس کے پاس جا رہے ہیں تو ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. اور عموماً جہاں آفیشیل یعنی جو معاملات ہیں اور ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کسی بڑے ادارے کا، تو وہاں پر جب ایک آدمی ملازم ہو یا اسکول میں اسٹوڈنٹ بھی ہو تو وہاں پر بھی آستین کو اوپر چڑھانا ایک طریقے سے سامنے یعنی غلط ہی شمار کی جاتی ہے. یعنی اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے آستین اوپر چڑھا دی. آستین میں چڑھانا عرف عام میں ایک محاورہ بن گیا. آستین اس نے اپنی آستین میں چڑھا دی یا فلاں شخص نے اپنی آستین میں چڑھا دی. کالر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ، کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہاں جناب علی شعیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. شعیب صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے گلشن اقبال سے. کراچی گلشن اقبال سے خوش آمدید کہیں گے. کیا کہیں گے شعیب صاحب؟ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا میرے بھائی، دو سوال تھے. جی جی. ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ کسی بھی کاغذ پر، کسی پیپر پر جی جی اگر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہو تو اس کی اہمیت قرآن کے برابر ہو جاتی ہے؟ ایک سوال یہ ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ عورت اپنی آواز پوری دنیا میں سریلی آواز سنا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شعیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور دونوں بڑے اہم کوشچن آپ نے کیے اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور مفتی صاحب سے اس کے جوابات لیں گے. شعیب بھائی میں ایک بات یہاں عرض کروں کہ ظاہر